بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس بزم کا آغاز کرتا ہوں کہ بسم اللہ. ہر ایک صبح و مسا ذکر کبریا دیکھا. واہ بات، کیا بات ہے. ہر ایک صبح و مسا واہ واہ، ذکر کبریا دیکھا. سبحان اللہ. زمین پہ چاروں طرف ذکر مرتضیٰ دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر ایک صبح و مسا ذکر کبریا دیکھا. زمین پہ چاروں طرف ذکر مرتضیٰ دیکھا. ماہ سیام میں افلاک سے فرشتوں نے سبحان اللہ. ماہ سیام میں افلاک سے فرشتوں نے گناہ گاروں پہ رحمت کا معجزہ دیکھا. حیدری کیا کہہ رہے، بڑی مہربانی، بڑی محبت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، معجزہ دیکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آج آپ نے جو بڑی مہربانی فرمائی، ہمیں اس قطعے سے آپ نے نواز دیا. وگرنہ میں ہمارے جو علی عباس صاحب ہیں نا، آج ان سے درخواست کرنے لگا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں سنا رہے تو آپ بھی کچھ سنا دیں. نہیں، وہ بھی سنائیں گے، کیوں نہیں سنائیں گے. ماشاء اللہ ہوگا، انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا. اب انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا. تو سامعین، بس اب میں مائک دے رہا ہوں ہماری اس پرنور مہینے کے پرنور شخصیت کو، واہ ماشاءاللہ جہاں زیب بھٹی صاحب کو، کہ وہ آج کی اس الوداعی. اچھا، جہاں زیب بھٹی صاحب سے پوچھوں گا یہ علی عباس صاحب کون ہے؟ ارے ڈاکٹر صاحب کے ایک شاگرد خاص ہیں، یہ ہمارے حیدرآباد دکن کے، اور بڑی ہی خوبصورت شاعری کرتے ہیں، نوجوان شاعر ہیں ماشاءاللہ. تو کیا اس سے پہلے سننے میں نہیں آئے؟ جی سوری، اس سے پہلے سننے میں کیوں نہیں آئے وہ؟ پھر سر وہ آئے ہیں سننے میں، لیکن وہ انتہائی وہ جیسے کہتے ہیں نا منکسر المزاج طبیعت کے حامل. اچھا، یعنی سورج کے سامنے جو ہے چراغ جو ہے وہ نہیں جل پاتا. یہ بھی بات درست ہے. واقعی یہ میرا شرف ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے مجھے شاعری سیکھنے کا جو ہے بہرحال موقع ملا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر کچھ آپ کا تیار ہے تو 2 اشعار آپ بھی سنا دیں سر. موقع بھی ہے. اگر 2 وہ سنائیں گے تو جہاں سے بھٹی صاحب 3 آپ کو سنا رہے ہوں گے، تاکہ پنجتن پاس پورا ہو. نہیں، مولانا صاحب سناتا رہا سلوات پڑھتے ہیں آپ لوگ. میں شہنشاہی کربلا کے حوالے سے ماشاء اللہ، یہ نورانی چہرہ ہے بھائی. ماشاء اللہ. میں شہنشاہی کربلا کے حوالے سے ایک مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص. سماعت فرمائیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. کہ زندگی کی ہر بڑی مشکل سے لڑنے کا ہنر. واہ ماشاء اللہ، واجب. میرا جو پین نیم ہے وہ ساحل ہے، میں ساحل کے نام سے لکھتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. زندگی کی ہر بڑی مشکل سے لڑنے کا ہنر. واہ. دے گئے دنیا کو ساحل کربلا والوں کے سر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر بڑی مشکل سے لڑنے کا ہنر دے گئے دنیا کو ساحل کربلا والوں کے سر. اور اس کا گھوڑا بھی نہر سے پیاسا واپس آ گیا. اس کا گھوڑا بھی نہر سے پیاسا واپس آ گیا، جس نے مشکیزہ بھرا ظالم سے دریا چھین کر. کل بھی زحمت دیں گے آپ کو بھی علی عباس. شکریہ بہت شکریہ علی عباس صاحب. پروگرام شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد میں حسب سابق ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. پروگرام کا آغاز کریں. ڈاکٹر ظہیر جعفری. شکریہ جی. آج میں 19ویں پارے کی شروع کے آیات تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، جو کہ سورہ ملک کی ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کراتین ينقلب عليك البصر خاسئا وهو حسیر۔ ترجمہ ہے کہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے اور بخشنے والا ہے، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی بے نظمی نہیں پاؤ گے۔ اب پھر سے نظر دوڑاؤ کہ دیکھو کیا تمہیں کوئی گڑبڑ دکھائی دیتی ہے، پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ پھر یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر نامراد تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر رضی جعفری صاحب، ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس پورے رمضان کریم کے بابرکت مہینے میں پوری ڈیوٹی کے ساتھ ماشاءاللہ 30 دن ہمارے پروگراموں کا آغاز جو ہے اس کا آپ نے خود بھی شرف حاصل کیا اور ہمیں بھی شرف بخشا کہ ہم تلاوت کلام پاک سے کر سکیں۔ ہم اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دی۔ ہو سکتا ہے میں اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے نہیں ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے۔ آف کورس ہم تو آپ کو دعائیں دے سکتے ہیں، اجر آپ کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک چیز کی کمی رہ گئی کہ ایک پارہ رہ گیا، اگر 30 روزے ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کی 30 دن کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ نہیں وہ ہوگا، ابھی آپ اس کا سرپرائز دیں گے اب آپ کو۔ اچھا وہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ باس بھائی، تقوی میں آپ ہم سب سے بہت آگے ہیں سر، آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ باس بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے لیے فہمی، یہ بھی فخر ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ، آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ بے شک بے شک ہے، صحیح ہے۔ میں اب التماس کروں گا اپنے قبلہ رفعت سلطان صاحب سے کہ وہ دعا جو ہے وہ کروا دیں، دعائے مغفرت جو ہے، اور یہ جو آج کی 30ویں کی دعا وہ بھی، اور محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کے لیے آج یہ بہت بڑا سرپرائز ہے کہ میں نے اپنا کلام پاک جو ختم کیا ہے اس کی آج میں ختم قرآن کی میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، اور اس میں سب ہمارے گروپ کے تمام مرحومین کے لیے سب کو بخشا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت سلامت اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنے تمام سب کو جتنے بھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب یہ ختم قرآن کی یہ دعا ہے ماشاءاللہ جو پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی قد قرأت ما قضیت من کتابک الذی انزلتہ فلک علنی ممن یحل حلالہ یحرم حرامہ ویؤمن بحکمہ ومتشابہ واجعلہ لی انسا فی قبری وانسا فی حشری واجعلنی ممن یرقی بکل آیت قرأہا درجۃ
فی آلاء اللیین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اس کا ترجمہ ہے یا اللہ بے شک میں نے پڑھ لیا ہے جو بھی فیصلہ تو نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے، جسے تو نے اپنے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی محمد نازل فرمایا تھا. اے ہمارے پروردگار، ہر طرح کی حمد صرف تیرے لیے ہے. اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو تیرے حلال کو حلال اور تیرے حرام کو حرام قرار دیتے ہیں، اور قرآن کریم کے محکم اور متشابہ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں. بارے رہا تم میرے لیے اس قرآن کو میری قبر میں اور اسے میرے لیے حشر کے دن تمانیت اور مواسنت کا موجب بنا دے، اور تو مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو ہر آیت کی تلاوت کے باعث ایک ایک درجہ بلندی حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ علیین تک جا پہنچتے ہیں. تجھے اپنی رحمت کا واسطہ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہم صلی علی محمد آپ کی جو روٹین کی دعا ہے روزانہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اللہم اغن کل فقیر. اللہم اشب کل جائن. اللہم اغس کل عریان. اللہم اغز دین کل مدین. اللہم فرجن کل مکروب. اللہم رد کل غریب. اللہم فک کل اسیر. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اشف کل مریض. اللہم سد فقرنا بغناک. اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک. اللہم اغفر عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد. انشاءاللہ اگلے رمضان میں بھی اسی طرح برکتیں ہوں اور آپ کو سننا نصیب ہو، ہمیں سعادت حاصل ہو آپ کو سننا. بہت شکریہ سلطان بھائی. ہم آپ کے اس حوالے سے آپ کے ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ آپ نے پورے رمضان اس محنت کے ساتھ قرآن پاک کو تلاوت فرمایا اور ہمیں آپ نے اس محبت کے ساتھ ہمارے مرحومین کو اس کے ثواب میں شامل کر لیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عظیم نیکی کو قبول فرمائے، آپ کو سلامتی عطا فرمائے، ہم آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا دیکھتے رہیں انشاءاللہ. جو سامعین ہم نے نہیں ہیں اس وقت جو ہیں، خاص طور سے مہدی صاحب جو ہیں، ان کی بھی حاضری لگا دیجیے گا اپنا جہانگیر بھائی. جی سر، ہو گئی سر، لگا دی گئی بے شک لگا دی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. ہو گئی سر، ہو گئی. میں سامعین بتاتا چلوں آج کی ہمارے اس آخری رمضان کے پروگرام کے اس رمضان کے انشاءاللہ اگلے رمضان پھر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی صحت دے اور انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کے اس سے بھی شاندار انشاءاللہ ہوں گے صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ. اس رمضان کے ہمارے آخری پروگرام کے جو قربانی ہیں وہ ہمارے قبلہ عابد علی صاحب ہیں. ہم ان کا اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو سپانسر کیا. اس کے ساتھ ہی ہم ان کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمام ہمارے شرکاء کے مرحومین کے لیے اور تمام ملت جعفریہ کے مرحومین کے لیے. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. الحمدللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا قبلہ عابد علی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمیں سلام و منقبت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل اللهم صل على محمد بقائے دین خدا کربلا سے آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بقائے دین خدا کربلا سے آتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یزیدیت کی قضا کربلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا خوبصورت. واہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے اور حسین سے میں ہوں. واہ. صدائے صلی علی کربلا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا اعلیٰ خیال پیش کیا. اور کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کرو تلاوت سجدے ہزار کر لو مگر واہ ایمان کی یہ عطا کربلا. ماشاء اللہ واہ 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 ماشاء اللہ. ہمیں بیماریاں کیا کیا جہاں سے ملتی ہیں مگر یہ خاک شفا کربلا سے ماشاء اللہ جناب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا پیغام ہے کیا پیغام ہے. شہید ہو کے بھی غازی ہوئے وہ تنہا ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثال عشق و وفا کربلا سے آتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. پہنچ نہ پایا جو آلے رسول کے لب تک کہ پانی کو بھی حیا
ماشاءاللہ بہت بہت بلا سے کیا عمدہ پیغام ہے، جزاک کیا اللہ عمدہ پیغام، جزاک بہت اللہ سلامت رہیں، سلامت رہیں جناب، آپ سلامت رہیں۔ میں ان کی مدح کروں حیثیت نہیں ہے میری، اللہ اکبر۔ عطائے عشق رضا کربلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آتی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بقائے دین خدا کربلا سے ماشاءاللہ جناب، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت سلامت رہیں، سلامت بہت عابد بھائی، میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میری ایک بڑی درینہ خواہش ہے کہ میں عابد علی صاحب سے، ان کا کلام بڑا خوبصورت، ناد علی پڑھتے وہ گزرتی چلی گئی، بڑا خوبصورت، اگر میں آپ کی اجازت چند مصرے کی بینچ سے فرمائش کر لوں اگر آپ، اور مولانا کی بھی اگر اجازت ہو تو انشاءاللہ۔ ایک سلوات کا سہارا اگر آپ دے اللہم صلی علی اللہ ان کے رزق میں برکت دے اور اہل خانہ کو بھی شاد آباد رکھے۔ اللہ امین، اللہ امین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، عابد بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، عمر رواں سے گزرتی چلی گئی، واہ واہ واہ، جیے جیے آپ۔ ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی۔ نعرہ صلوات، محمد وعجل فرجہم، جزاک اللہ۔ میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ، سر سے چلی بدن میں اترتی، نعرہ حیدری، فوج عدو پہ ڈال کے ایک سرسری نگاہ، سر کو اڑاتی سر سے گزرتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کاٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چار، لاکھوں قبائے زیست کترتی، قبائے زیست، کیا خوبصورت ترکیب ہے، واہ۔ او دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے، سبحان اللہ، علی جدھر سے گزرتی چلی گئی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
او دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، بے شک بے شک دنیا یہ آرزو لیے مرتی مرتی چلی گئی، بہت بہت مرتی چلی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ چلی او جائے گی۔ موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام، سبحان اللہ مجھ سے ملے بغیر گزرتی گزرتی چلی گئی۔ واہ 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 واہ، یہ مقرر کیجئے گا سر۔ گڈ بائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام، علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی چلی گئی۔ جی گئی۔ جی ہاں سبحان اللہ السلام علیکم۔ او مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر، واہ واہ واہ، ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی۔ کیا منظر کشی کیا۔ او گوہر لحد میں پہنچا جو اشک ازالیے، ایک روشنی لحد میں بکھرتی چلی چلی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں سامعین آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے عابد علی صاحب کی صحت تندرستی لمبی زندگی رزقی فراوانی کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیے۔ بہت ہی خلوص سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آواز دائم و قائم رکھے۔ اور سلطان مراد صاحب آپ کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ اللہ تعالیٰ دائم و قائم رکھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی خیر و عافیت سے گزار دے۔ الہی آمین۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم دیا، قبلہ آپ کا بھی انتہائی دل سے مشکور ہوں، آپ نے اجازت دی۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلام پڑھا، عید کا سما بنا دیا انہوں نے یہ کلام پڑھ کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اس کے ساتھ ہی مولانا سے بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آج ہمارے رمضان کے اس آخری پروگرام سے وہ خطاب فرمائیں اور اپنے علم و حکمت کے موتی جس طرح بکھیرتے رہے ہیں آج مزید دل کھول کے بکھیر دیں اور ہم لوٹنے کو تیار بیٹھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعت للمطیعین ونجات للطالبین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین وہادینا بالقاسم محمد اللہم صلی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه۔ بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सलावत भेजे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आप हज़रात की खिदमत में मैंने जब सिलसिला कलाम शुरू किया था तो सूरह हम की आयात से शुरू किया था और इख्तिताम सूरह तौहीद के आयात पर है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। 4 आयतें हैं, बहुत छोटी सी, बहुत मुख्तसर सी ये सूरह है, जिसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया है कि हमारे नबी इन लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह अहद है। मैं अहद का तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह अहद है, अल्लाह समद, और अल्लाह बेनियाज है, किसी भी चीज की उसको जरूरत नहीं है, बेनियाज है, समद है। लम यलिद वलम यूलद, न तो ये किसी को पैदा करता है और न ये किसी से पैदा हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और इस अल्लाह का मुसावी तमाम आलम में कोई नहीं है। सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। रिवायात से ये पता चलता है कि सरवर कायनात की खिदमत में अहले यहूद आए, और एक और रिवायत में है कि मुशरिकीन आए, और एक और दूसरी रिवायत में है कि यमन के ईसाई आए, नसारा नजरान आए। और बहरहाल अगर ये सोचा जाए कि सब आए या इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाकर भेजा हो तो भी सही हो सकता है कि आए और आके उन्होंने पूछा कि आप अपने अल्लाह की तारीफ कीजिए, जिसको आप कहते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। वो कौन है आपका खुदा, कौन खुदा है? तो इन तीनों ने आके जब ये सवाल किया, या जिसने भी सवाल किया हो, अगर ये 3 अलग अलग आए या एक साथ आए, तो भी ये बात जाहिर होती है कि अजमत इलाह के लिए और अल्लाह की हस्ती का जिक्र करने के लिए अल्लाह ने जो ये सूरा नाजिल फरमाया, इस सूरे की बड़ी अहमियत है। अच्छा, आप हजरात जानते हैं कि 3 बार अगर सूरह कुल हुवल्लाह पढ़े तो कुरान के पढ़ने का सवाब मिलता है। और पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, हदीस में है कि अयाजज़ु अहदुकुम यक़रअ सुलसल कुरान फिल लैलती। क्या तुम्हें कि कोई शख्स इतना भी आजिज है कि वो 1/3 कुरान एक रात में पढ़ ले? तो लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह 1/3 कुरान कैसे पढ़ा जा सकता है? 1/3 कुरान काफी बड़ा है, तो कैसे पढ़ सकते हैं? तो एक दूसरी रिवायत में है कि एक आवाज उठी कि या रसूलल्लाह, मैं पूरा कुरान एक रात में पढ़ सकता हूँ और पढ़ लेता हूँ। और वो एक आवाज वही थी कि जिसने पैगंबर की हमेशा हिमायत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पैगंबर की बात की लाज रखी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। यानी अगर पैगंबर ने कोई चीज चैलेंज के तौर पर किसी से कही तो एक ही आवाज उठती थी, और वो थे हमारे मौला, और हैं हमारे मौला, मौलाए कायनात हैं अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मालूम है कि ये आवाज जंगे खैबर में भी उठी, ये आवाज जंगे खंदक में भी उठी, जबकि अमर इब्न अब्द वूद ने आके नेज़ा जंगे खंदक में पैगंबर के खेमे में लगाया, चुभोया और कहा है कि कौन ऐसा है कि जो आज मेरे हाथ से जन्नत ले ले? अगर तुम्हें कोई जन्नत देना चाहता है तो आके मुझसे ले ले, मैं जन्नत बांट रहा हूं। तो कहते हैं कि
पैगंबर ने इरशाद फरमाया कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे। तो पैगंबर ये जुमले इस्तेमाल नहीं करते थे, आम आदमियों के जैसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन पैगंबर ने कभी कभी इसी तरीके के किसी को जवाब दिया है। और ये पहली मर्तबा था कि जो आपने इरशाद फरमाया कि कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे। अब गौर फरमाइए, और तमाम लोग सर झुकाए बैठे रहे, कान्ना अला रूस तैर, इस तरह से सर झुकाए बैठे हुए थे कि जैसे उनके सरों के ऊपर परिंदा बैठा है कि अगर सर हिलाएंगे सुभान अल्लाह तो उड़ जाएगा। और पैगंबर बार बार कह रहे थे, तो एक साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका कौन मुकाबला कर सकता है। हमने देखा है कि एक मर्तबा रास्ते में हमारा कबीला जा रहा था, एक काफिला जा रहा था, और ये आया साथ में, और साथ में आने के बाद हम लोगों के साथ में शरीक हो गया, और हम लोगों को चारों तरफ से एक मर्तबा लुटेरों ने लूटने की कोशिश की। तो वो 1000 आदमी थे और उन्होंने चाहा था कि हमको लूट लें, और ये शख्स आगे बढ़ा और इसने आके उन 1000 आदमियों का मुकाबला कर लिया, और इसके पास न तो कोई सिपर थी न कुछ और असलहा था, इसने ऊँटनी के बच्चे को उठा के सिपर बना लिया। तो इस आदमी से कौन लड़ सकता है। देखिए, अगर किसी बात के लिए कोई आवाज दे और लोगों में कुछ हिम्मत भी हो, तो दूसरा आदमी अगर इस किस्म की कोई बात करे तो सभी की हिम्मत टूट जाएगी ऐसी वैसी। और पता नहीं ये किसी मसलहत की बिना पर कहा गया था या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ मेरे पास अल्फाज हैं तारीख को जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। तो जब आवाज उठती थी तो मौला कायनात ही ने कहा था कि या रसूलल्लाह मैं, दूसरी बार भी कहा या रसूलल्लाह मैं, तीसरी बार भी कहा कि या रसूलल्लाह मैं। तो मालूम है कि 3 आवाजें बातिल की तरफ से उठी नहीं की, और मौलाए कायनात उसको तोड़ते रहे, और चौथी मर्तबा मौला को लोगों ने मजबूर किया कि जाके लड़े। सलावत जी ने मोहम्मद वाले ग्रामी। मैं सिर्फ इशारे के तौर पे कुछ कह रहा था। बहरहाल, तो जब पैगंबर ने ये इरशाद फरमाया तो मौला कायनात ने कहा या रसूलल्लाह मैं पूरा कुरान खत्म करता हूँ। तो लोगों ने मुड़ के देखा, मौला कायनात कहा मैं 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ता हूँ, और चूंकि कुल हुवल्लाह अहद जो सूरा है इसका सवाब 1 सुल्ह कुरान पढ़ने का है, तो मैं 3 बार पढ़ता हूँ तो पूरे कुरान का सवाब मुझे मिल जाता है। एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी फजाइल हैं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया इक़रा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। अगर घर में आ रहे हो और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ोगे तो रोजी रोटी से मोहताज नहीं होगे, रात को पढ़ोगे तो हिफाजत होगी, अगर ज्यादा पढ़ोगे तो फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। एक रिवायत में आया है कि साद इब्न मास का जब इंतकाल हुआ तो जनाजे पर पैगंबर इस्लाम ने नमाज पढ़ी, और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि इस जनाजे के ऊपर 70,000 फरिश्तों ने नमाज पढ़ी है, और जिसमें जिब्राइल भी शामिल थे। और मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये 70,000 फरिश्तों ने क्यों नमाज पढ़ी, तो जिब्राइल ने ये जवाब दिया कि ये शख्स उठते बैठते कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत किया करता था, इसीलिए तमाम फरिश्तों के दिल में इसकी जगह मोहब्बत थी, तो सब ने आके नमाज में शिरकत की। सलावत भेजें मोहम्मद वाले। और पैगंबर ने कहा है कि ये जो कोई कुल हुवल्लाह अगर 24 घंटे में एक बार भी ना पढ़े तो उसको एक आवाज आएगी आखिरत में कि वो मुसल्ली नहीं है, वो नमाज पढ़ने वालों में नहीं है। इसका मतलब ये कि कुल हुवल्लाह पढ़ना एक तरह से ज़रूरी है कि कम से कम पहली रकत में या दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह ज़रूर पढ़ ली जाए। आप लोगों ने इसीलिए गौर किया होगा कि जब जो नमाज की पेशवाई करते हैं, पेश इमाम जिसे कहते हैं, इमाम मैं नहीं कहता, पेश इमाम पेशवाई जो करते हैं, वो हमेशा दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत ज़रूर करते हैं। और ये एक वजह है। तो
ہم اس گفتگو کے سلسلے میں ایک اور بھی حدیث جو ہمارے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد محمد. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل علم ان یکون فی آخر زمان اقوام متعمقون، اللہ یہ جانتا تھا کہ آخر زمانے میں لوگ زیادہ گہری نگاہ سے اور غور فکر سے اللہ کے بارے میں سوچیں گے، عمیق نظر سے دیکھیں گے ہر چیز کو. فانزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد، تو اللہ نے قل هو اللہ احد کا سورہ نازل فرمایا. والآیات من سورۃ الحدید، اور سورہ حدید کی آیات کو اتارا، یہاں تک کہ ارشاد ہوا کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ قل هو اللہ ایسا ہے کہ جو پڑھنا اس کا ثواب بہت ہے، اور جو پڑھے گا یقینی طور سے اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی ہوگی. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. تیز بول رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا وقت بہت جلدی چلا جا رہا ہے اور بھٹی صاحب مجھے اور وقت نہیں دیں گے، تو میں اسی لیے جلدی بول رہا ہوں. تو ارشاد ہوا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. لیکن یہ ایک جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، کہ جیسے یہ ایک نہ تو عددی ہے اور نہ یہ ایک نوعی ہے. میں عرض کر دوں، ذرا سمجھا دوں تھوڑا سا اپنے چھوٹے بچوں کو کہ عددی یہ کہ اگر ایک کہا ہے تو ایک کے بعد دوسرا بھی ہوگا، دو، یا ہو سکتا ہے کہ دو ہو، امکان ہے کہ دو ہوں. لیکن احد ان معنوں میں نہیں، اور تو عددی نہیں ہے. یہ وہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا کہنا میرے مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا. سبحان اللہ. محمد والے محمد. بہت مشہور روایت ہے کہ مولا جب بہت چھوٹے تھے، مولا کائنات نے حضرت عباس کو تعلیم دینا شروع کی اور ارشاد فرمایا کہ عباس کہو اللہ ایک ہے. تو نے کہہ دیا اللہ ایک ہے. بعض روایت میں یہ کہ صرف یہ کہا کہ کہو ایک. اس کے بعد روایت آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ کہا کہو دو. تو مولا نے ارشاد عرض کیا کہ میں دو تو نہیں کہوں گا. تو میری زبان لکنت کر رہی ہے. تو مولا کائنات نے پوچھا بیٹا دو کیوں نہیں نکلتا منہ سے؟ کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا اس سے دو کیسے کہوں؟ غور فرمائیے آپ، کیا وفاداری ہے کہ بچپنے سے وفاداری کی. جس زبان سے ایک کہہ دیا اسے دو کیسے کہوں؟ وہ جوان ہو کہ امام حسین کا کتنا بڑا جانثار ہوگا، یہ سمجھ سکتے ہیں آپ. تو احد جو ہے یہ عددی بھی نہیں ہے اور نوعی بھی نہیں ہے. جیسے مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان اس گروہ میں کا ہے، یا یہ ایک چیز فلاں چیزوں میں سے ایک ہے، تو وہ ایک بہت سی چیزوں میں سے ایک نہیں ہے، وہ اکیلا ایک ہے. یعنی اللہ کا جو تصور ہے وہ ذہن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا دوسرا ہو سکتا ہے. تو یہ احد کے معنوں میں ہے. تو قل هو اللہ احد، اے رسول ہمارے، اے ہمارے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ لفظ ہوا استعمال کیا ہے. میں نے اس سے پہلے کی کسی تقریر میں عرض کیا تھا کہ ہوا جو یہاں پر ہے وہ اللہ میں سے ہی اس کا وجود ہے، اس لفظ کا، اور اسی میں سے ماخوذ ہے. آپ سے عرض کروں کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ هو اللہ احد. تو یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ احد؟ یعنی کہنا چاہیے تھا کہ قل اللہ احد.
لیکن جواب یہ نہیں آیا. اللہ کی طرف سے جو آیت اتری ہے وہ یہ کہ قل هو اللہ احد. تو ہوا کا لفظ اس لیے استعمال کیا، روایات میں ہے کہ کفار قریش اپنے خداؤں کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں. تو اللہ نے جو سورہ اتارا اس میں یہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا، اس میں یہ ہوا کہ ہوا مانے جو نظروں سے پوشیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اللہ جو نظروں سے پوشیدہ ہے، کیونکہ ہوا جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے کہا جاتا ہے جو سامنے نہ ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہوا جو میں سے اگر واو ہٹا دیجئے تو ہو ہوگا، وہ بھی اللہ کا نام ہے. ماشاء اللہ، کیا علمانہ گفتگو. علامہ صاحب سلامت رہیں آپ. کل اے نبی ان سے کہیے کہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے مثال کوئی نہیں ہے. اللہ الصمد، اور اللہ جو ہے وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو سانس لینے کی ضرورت ہے، نہ اس میں سے کوئی خوشبو آتی ہے، نہ اس میں اس کے جسم ہے، نہ کہیں ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، نہ ایک کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خالی ہو. تو یعنی اللہ الصمد بعد میں اس ہوا، پہلے قل هو اللہ احد. تو یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہمارے دماغ میں کبھی یہ تصور نہ آئے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے. اسی لیے ارشاد ہوا اللہ احد. اس کے بعد میں اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ مولا کائنات نے بھی اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ اسم اعظم کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسم اعظم ہے. اور یقینی طور سے اللہ اسم اعظم ہے، کیونکہ میں نے ایک دن پہلے عرض کیا تھا، کچھ دنوں پہلے، کہ اللہ میں سے اگر الف ہٹا دیجئے تو للہ ہو جائے گا، اگر لام ہٹا دیجئے تو لہو ہو جائے گا، اور اگر دوسرا لام بھی ہٹا دیجئے تو ہو جائے گا. یہ تینوں طریقے سے اللہ کا نام آتا ہے. ہر حیثیت سے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات بھیجیں محمد وعلی تو وہ اللہ ایسا ہے کہ نہ فہم میں آ سکتا ہے، نہ زبان سے صحیح ادا ہو سکتا ہے کہ کون ہے. تعریف صرف وہی کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے وہ الفاظ استعمال کیے اس سورے میں کہ جو وہی جانتا ہے کہ یہ الفاظ اس کے لیے صحیح ہیں. اور اسی لیے اس نے ایسی ہستی ہے کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وہ نگاہوں سے مخفی ہے لیکن اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وہ حیات دینے والا ہے لیکن خود صاحب حیات ہے. وہ بقا دینے والا ہے لیکن ہمیشہ سے باقی ہے. وہ ایسا باقی ہے کہ جو سب سے پہلے باقی تھا سب کے آخر میں باقی رہے گا، جس کو کوئی فنا نہیں ہے. آپ تمام حضرات الحمدللہ رب العالمین، تمام آپ لوگ موحد ہیں اور تمام آپ لوگ اہل بیت اطہار کے دامن سے متمسک ہیں، شکر للہ. تو آپ کے سامنے یہ سب باتیں بہت ہی زیادہ تفصیل سے بتانا ضروری نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے، اور نہ وہ لم یلد نہ وہ پیدا کرتا ہے، ولم یولد نہ کسی سے پیدا ہوا ہے. یہ اللہ نے ان عیسائیوں کو کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے جواب میں یہ کہا ہے کہ نہ وہ پیدا کسی کو کرتا ہے کیا ہے اس نے، اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گرامیٹیکلی کہ جب مضارع کے صیغے کے اوپر لم لگ جاتا ہے تو ماضی کے معنوں میں آ جاتا ہے. تو یلد کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرتا ہے، لیکن جب لم لگا تو نہیں، نہ پیدا کیا ہے کسی نے اس کو، نہ وہ پیدا کرتا ہے، نہ کسی کو کیا، یعنی حضرت عیسیٰ کو اس نے پیدا نہیں کیا. یہ جو تصور ہے لوگوں کا یہ کہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، تو حضرت عیسیٰ ان سے پیدا نہیں ہوئے. جس طرح سے اور لوگوں کو، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. ولم یولد، اور نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا. تو خلق کیا ہے، پیدا نہیں کیا. خلق اور ہے، پیدا کرنا اور ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے.
कुफों का लफ्ज भी अजीब है कि या तो अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है और या सरवर कायनात ने अली के लिए इस्तेमाल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी मोहम्मद हक अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह के लिए कहा है कि अल्लाह का कोई कुफो नहीं है, लेकिन फातिमा के लिए कहा है कि अगर अली ना होते तो उनका कोई कुफो ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत भेजें मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की तारीफ करते हुए कि लम यलिद फयकून मौलूदन, वो पैदा नहीं करता है, लेकिन अगर वो पैदा करने वाला हो जाए तो फिर वो खुद मौलूद हो जाएगा। वलम यूलद फयसीरो महदूदन, और वो पैदा नहीं किया गया है किसी चीज से, इसलिए कि जो चीजें पैदा की जाती है वो महदूद होती है, चाहे कितनी ही बड़ी हो वो महदूद हो जाएगी। अगर जानवरों में देखिए तो हाथी बड़ा है लेकिन वो भी पैदा होता है, महदूद हो गया। अगर सितारों में देखिए तो सितारा कितना ही बड़ा हो वो भी महदूद होगा। अगर दरियाओं को देखिए तो दरिया कितने ही बड़े हों वो भी महदूद होंगे। तो इरशाद फरमाते हैं कि बलम यूलद, और वो किसी से पैदा नहीं हुआ है, अगर होता तो फयसीरो महदूदन, तो महदूद हो जाता। वला कफुलहु फयकाफी है, और कोई उसके लिए कुफो नहीं है, इसलिए कि अगर कोई कुफो होता तो वो उसके लिए काफी होता। वला नज़ीरुन लहु फयुसावी है, और कोई उसका नज़ीर नहीं है, इसलिए कि अगर नज़ीर होता तो उसके बराबर हो जाता। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले अल्लाह ने अपनी तारीफ खुद फरमाई है कुरान करीम में, अपने लिए इरशाद फरमाया है कि लौकाना फीहा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदत, अगर अल्लाह के अलावा कोई और दुनिया में मौजूद होता तो दुनिया में फसाद हो जाता। फसुभान अल्लाह है रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून, तो कितना बाबरकत है और कितना अजीम है वो अल्लाह कि जो अर्श का मालिक है, और उसके लिए कोई सिफत नहीं है, जो ये लोग सिफत लगाते हैं उसके लिए कोई सिफत उसके से मुत्तसिल नहीं है। अल्लाह की जितनी सिफात हैं जो सिफात सबूतिया कहलाती हैं, ये सिफात सबूतिया ऐन ज़ात हैं, यानी अल्लाह अलग कोई नहीं है और रहमानियत कोई अलग चीज नहीं है। जैसे मैं जाहिल था, 2-4 लफ्ज़ मैंने पढ़ लिए तो उन्होंने कहा कि इनको थोड़ा सा इल्म है, तो ये इल्म अलग से आके मुझ में लग गया। कोई इंसान गोरा है, ये रंग जो उसका है इस वक्त गोरा है, कभी वो बीमार हुआ तो ये रंग हट जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो ये सब अवारिज हैं जो आके इंसान के साथ या चीजों के साथ लग जाते हैं। तो अल्लाह के साथ कोई चीज आरिज नहीं है, सब ऐन ज़ात है। यानी अल्लाह एक वक्त रहमान भी है, रहीम भी है, जब्बार भी है, खालिक भी है। जितनी सिफात हैं, सिफात सबूतिया, वो तमाम के तमाम सिफात अल्लाह की जात में। सुभान अल्लाह, सुभान और यह सिफत किसी में नहीं हो सकती सिवाय अल्लाह के, कि अल्लाह की जात में हर चीज है, ना मखलूक है वो किसी से, ना उसको किसी ने पैदा किया है, ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई कुफो है, ना उसका कोई पैदा करने वाला है, ना उससे कोई पैदा होने वाला है। वो वाहिद जात है जो इस तमाम आलम में तमाम आलम को कंट्रोल किए हुए है, और इस तरह से कंट्रोल किए हुए कि हर पत्ते पर उसकी कुदरत है और हर पत्ते का इल्म है उसको। सलावत भेजें। और एक और जगह पर मौलाना ने इरशाद फरमाया कि अगर एक शख्स कहता था कि दूसरा शरीक क्यों नहीं अल्लाह का, और दूसरा कोई और अल्लाह क्यों नहीं हो सकता, तो इमाम ने फरमाया कि वालम या बुनैया इन्नहु लौ काना लिरब्बिका शरीक अला तज़कर रुसुलहु वला रअयता आसार मुल्किही व सुल्तानी। याद रखो कि अगर
अल्लाह का कोई शरीक होता तो जिस तरह से अल्लाह ने अपने रसूल भेजे हैं और अपने तमाम आयात भेजी हैं, निशानियां भेजी हैं, आयत निशानी कहते हैं, तो आयात भेजी हैं और निशानियां भेजी हैं, इसी तरह से वो दूसरा खुदा जो अल्लाह का शरीक होता वो भी यकीनन अपनी निशानियां भेजता और अपने रसूलों को भेजता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है कि ना कोई रसूल आया है किसी और की तरफ से, और ना कोई किताब आई है किसी और की तरफ से, सिर्फ अल्लाह की तरफ से किताबें आई हैं, अल्लाह की तरफ से रसूल आए हैं। और कुरान मजीद में इसीलिए इरशाद फरमा रहा है अल्लाह, देखिए हर जगह के ऊपर अल्लाह ने अपनी तारीफ की है, लेकिन एक जगह पर ऐसा है कि अल्लाह ने अपने लिए एक अलग लफ्ज इस्तेमाल किया है और नबी के लिए और इमामों के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। यहाँ पर इताअत के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, दो बार हुक्म इस्तेमाल हुआ है। देखिए मैंने इससे पहले एक बार इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमुना अस्सलाता व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन, ये आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि एक वली का लफ्ज अल्लाह ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया है और रसूल के लिए भी इस्तेमाल किया और इमामों के लिए भी इस्तेमाल किया। एक ही लफ्ज इन्नमा वलियकुमुल्लाह, बस एक तुम्हारा वली अल्लाह है और रसूल है और उलिल अम्र है, जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। लेकिन यहाँ पर अतीउल्लाह अलग हो गया है, व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, उसके लिए दूसरा लफ्ज इताअत का आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह की जात जो है वो ऐसी है कि उसकी इताअत दूसरी है और नबी की इताअत दूसरी है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह की इताअत न सिर्फ ये हम पर वाजिब है और लाजिम है, बल्कि खुद अंबिया पर भी लाजिम है। बेशक, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और उसकी इताअत जो है इबादत है, और वो इबादत ये कि हर लम्हे इबादत होना चाहिए, उसकी इताअत ऐसी होना चाहिए कि वो इबादत में तब्दील हो जाए। और फरमा रहे हैं हर लम्हा उसके हुक्म के मुताबिक अगर अमल करें तो वो हमारी इबादत होती जाती है। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के यही माने हैं कि अल्लाह की इबादत यह है कि तुम उसकी इताअत हर वक्त करते रहो। तो ये है इताअत अल्लाह की। तो अल्लाह के लिए इताअत का लफ्ज अलग आया और रसूल के लिए और इमाम के लिए इताअत का लफ्ज अलग आया। इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह के मुकाबले में न रसूल हैं न इमाम हैं, वो जात अलग है, लेकिन रसूल की इताअत जैसी होगी वैसी ही इताअत इमामों की भी होगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और फरमाइएगा अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। अगर ऐसी ना होती तो ये अतीउल्लाह व रसूलहु व उलिल अम्रि मिनकुम एक ही लफ्ज में काफी था, लेकिन फिर ये होता है कि जैसी इताअत अल्लाह की है तो वैसी ही उलिल अम्र की होगी। नहीं, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूला व उलिल अम्र। देखिए अतीउर रसूल और उलिल अम्र के बीच में और अतीउ नहीं आया। बेशक, यानी जिस तरह से रसूल की इताअत होगी उसी तरह से उलिल अम्र की भी इताअत होगी। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह। अगर रसूल की क्या नफ्स होगा, नफ्स रसूल होगा, तो रसूल के बाद उसकी इताअत भी रसूल की इताअत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। तलाश कीजिए कौन नफ्स रसूल है कि जो पैगंबर के बाद इस लायक है कि उसकी इताअत रसूल की इताअत हो जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तारीख बताती है कि सिर्फ एक जात है कि जिसके लिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अली की इताअत मेरी इताअत है, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, अली का इल्म मेरा इल्म है। और उसके लिए मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझको रसूलुल्लाह ने इल्म ऐसे भराया जैसे परिंदा अपने बच्चे को
طائر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے، مجھے رسول نے اس طرح سے بھرایا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جب تعلیم دی تو ہر باپ سے میرے لیے ہزار باپ کھلتے چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا کیا نا مدینۃ العلم وعلی بابا نعرہ حیدری ڈالنے والے باقی محمد و آل محمد، اس رمضان کی عبادتوں کو، تمام مومنین کی عبادتوں کو قبول فرما اور اس کے بدلے میں جتنے مومنین ہیں انہیں، ان کی اولادوں کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے خاندان کو تو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، آمین۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار، اچھا روزگار عطا فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ملنے والے جو اپنے خاندان سے جدا ہو گئے ہوں ان کو ان کے خاندان کے مالوں سے ملا دے، آمین۔ میں آل محمد کے روزوں سے ملا دے جا کے، آمین۔ ہم لوگ زیارت کے لیے مشتاق ہیں، ہمارے لیے سہولتیں پیدا فرما، آمین۔ محمد و آل محمد علماء اعلام کی حفاظت فرما، دشمنوں کو ذلیل فرما، جو مقامات مقدس ہیں ان کی حفاظت فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، جو مظلوم ہیں پالنے والے جہاں جہاں مظلوم ہیں ان سے ظلم کو دور فرما دے، ظالم محمد و آل محمد، تمام مومنین میں اتحاد و اتفاق ہو اور ہم لوگ سب مل کے زیارت میں جائیں۔ ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ مجھے زیارت کرائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ باقی محمد و آل محمد ہم میں اتحاد و اتفاق ہو اور قوم کا سر ہمیشہ بلند رہے، کبھی نیچا نہ۔ آمین۔ التماس سے دعا، محتاج دعا مومنین، آپ حضرات کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت دل بڑھایا اور بہت آپ لوگوں نے ساتھ دیا۔ مولانا ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں ان قیمتی ایام میں، ان خوبصورت رمضان کی شبوں میں اپنے قیمتی وقت سے نوازا، اپنے علم و جوہر کے جو موتی آپ نے بکھیرے، اتنی مفید معلومات، اتنے خوبصورت کتابات، اتنی اچھی آپ نے ماشاءاللہ تقاریر فرمائی، ہمارے علم میں بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا۔ میں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ماہ مبارک میں انتھک محنت کی۔ میں ایک سوال ہمیشہ سوچتا رہا ان کے، جب میں میسیجز دیکھتا تھا کہ پتہ نہیں یہ سوتے کب ہیں اور یہ جاگتے کب ہیں۔ ماشاءاللہ انتھک محنت انہوں نے کی، ان تمام پروگراموں کا انعقاد کیا، اور یہ اتنی سہولت فراہم کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ مجھے فلائر بھیج کے پوری لسٹ خود اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کر کے موبائل کے میسیجز کے ذریعے کہ پہلے نمبر پہ یہ، دوسرے پہ یہ، تیسرے پہ یہ، میں صرف پڑھ دیتا ہوں اور آپ سے داد وصول کر لیتا ہوں، وگرنہ میں اگر آپ صحیح پوچھے تو قطعی طور پہ اس کا حقدار نہیں۔ تمام محنت جو ہے وہ اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب کی ہوتی ہے۔ ساتھ ہمارے تمام جو ہیں پڑھنے والے، بالخصوص ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جنہوں نے بلا فصل 30 دن جو ہے وہ تلاوت کلام پاک فرمائی، ہمارے سید سلطان صاحب، اللہ طول عمر کرے آپ سب کی، الہی آمین، محمد مہدی صاحب ہمارے، جی الہی آمین، الہی آمین، اور دوسرے پڑھنے والے بھی جنہوں نے دعائے افتتاح، دعائے مغفرت فرمائی، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ہمارے عابد علی صاحب، ہمارے عباس زیدی صاحب، اس کے علاوہ جتنے جملہ پڑھنے والے جنہوں نے یہاں پہ نوحے، منقبت، سلام، کلام جو بھی پیش کیا، مولا ان سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور انہوں نے ہماری اس محنت، اس خوبصورت محفل کو جو رونق بخشی، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ آخر میں ہمارے ڈاکٹر قمر آبدی صاحب ماشاءاللہ، جہاں سے صاحب ایسے ایک کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ میں پہلے نمبر کا ہوں، ساتھ دینے میں، نعرہ حیدری لگانے میں، اس پہ تو آپ مجھے پہلا نمبر دیں گے نا۔ آپ سے تو رونق ہے، بات میں اس میں کوئی شک ارے نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ڈاکٹر قمر آبدی نے بھی ماشاءاللہ، نام کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، انہوں نے بھی بلا فصل 2 ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے خوش پوشاکی کا ریکارڈ قائم کیا، ماشاءاللہ، بے شک بے شک بے مثال شک قسم کی ماشاءاللہ ان کی خوش پوشاکی ہے۔ ان کو دیکھ کے جوانوں کو بھی جو حسرت ہوتی ہے کہ ایسی واسکٹیں ہمیں بھی کہیں سے ملیں، ہم بھی پہنے، ایسی شاندار قسم کی ماشاءاللہ۔ اور دوسرا انہوں نے جو زیارتیں اور دعا پڑھائی، اللہ تعالیٰ
ان کی بھی تمام اس عبادت کو اس کام کے قبول فرمائے اور اسی طرح یہ ہمارے پروگراموں کو رونق بخشتے رہیں. میں مائک ڈاکٹر عابدی صاحب کو دیتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اگلا رمضان بھی سلامتی کے ساتھ دیکھنا نصیب جزاک اللہ. شکریہ آپ کا بہت بہت. اور شب عید ہے، آپ سب کو عید مبارک. اور آپ کو بھی بہت مبارک. وارثات سے شروع کرتے ہیں. اختتام ایام ماہ رمضان ہے اور شروع شب وہ ہیں عید ہے، تو دونوں کی مناسبت سے اگر یہ ہو جائے تو بہتر ہے. بالکل. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ سب کی قیادت میں جملہ مومنین و مومنات اور مرحومین ملت جعفریہ کی جانب سے پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والبتر المعطور، واشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ السلام اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من المظلمات ثیابہا، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البری التقی رزیزکی ہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وروۃ الوسطی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکۃ وانبیاء ورسلہ ان بکم مؤمن وبیابکم مؤخذ بشرائع دینی وخواتم عملی، قلبی لقلبکم سل وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ السلام علیکہ یا صاحب اسرب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظفرک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ہر شب کے سارے عبادات اللہ قبول فرمایا، آپ کے اہل و عیال کے جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں اس کے ساتھ، اور ان کی اولاد کے، اور تمام ہمارے مرحومین جو جن کی نظریں ہمارے اوپر ہیں اس وقت،
اور ان کو جو ہم ایصال کر رہے ہیں، یہ ہزارہا قرآن کے ثواب، اللہ درجات ہر کروٹ بدلے اور ہر آیت پہ جیسا فرمائے کہ درجے بدل ہو رہے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند عطا فرمائے، اور اسی طرح کو یہ سعادت نصیب ہو۔ میں آپ تم مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، اور ہر طرح سے ہم جس طریقے سے ہو سکے ان کی مضبوطی کریں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں، اور اس طرح کے یہ ہوتے رہیں۔ جمعہ تو اپنی جگہ ہے، پھر اس کے علاوہ بھی اگر جہاں کہیں بھی تھوڑا بہت بھی موقع ملے، کہیں خوشی مولا کی ہو جائے تو کر لیں، کہیں کچھ غم میں ہوں تو شریک ہو جائیں مولا کے، تو ان کی ہر دن انہی کا ہے، تو بے شک کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ مومنین شرکت بھی کریں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ فارسی کے ایک مصرے سے سماپت کیے دیتا ہوں، دوستاں باشد کے گیرت دست دوست، دوستاں باشد کے گیرت دست دوست، در پریشاں حال کی درمان کی۔ میں سامعین اس کے ساتھ ہی آپ کو اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے سب کو عید مبارک کہتے ہوئے، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ عید آپ کے لیے، آپ کے خانوادے کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے۔ اس عید پہ آپ نے جو رمضان میں جتنی عبادات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی ان عبادات کے حق میں کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، ہمارے عیبوں کو اللہ تعالیٰ چھپائے، اور آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ میری طرف سے السلام علیکم، اور سب کو بہت بہت عید مبارک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی مبارک، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام جاذب صاحب، یقیناً آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع نظامت فرمائی، لگاتار رمضان کی پہلی سے لے کے اور آج تک، اور انشاءاللہ آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے آپ کو، اور میں مشکور ہوں ہمارے دونوں عالموں کا، محمد حسین زیدی صاحب کا اور مولانا اسد علی عابدی صاحب کا بھی، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بے شک، اور علم کے اور روحانی وہ موتی بکھیرے جو ہمارے کانوں میں گونجتے رہیں گے، ان کی آوازیں انشاءاللہ اگلے رمضان تک۔ تو میں یقیناً بہت مشکور ہوں اپنے تمام حاضرین کا، اور تمام جو ہمارے ممبران ہیں جنہوں نے دام درہم سخن ہر طرح سے ہماری مدد فرمائی ہے، اور تمام ذاکرین کا، اور ذاکرین ماشاءاللہ سے ہماری ایک بڑی لسٹ ہے، مگر بس میں یہی کہوں گا جیسے جاذب صاحب نے کہا کہ ہمارے منقبت خوان اور ہمارے حمد پڑھنے والے اور مرثیہ پڑھنے والے اور زیارات پڑھنے والے، دعائیں پڑھنے والے اور کلام پاک کی تلاوت کرنے والے، خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب اور ہمارے سلطان صاحب اور قمر عابدی صاحب کی زیارات تو بے شک وہ تو چھا گئی ہیں، اور عباس بھائی کے نعرے، اور عباس بھائی کے نعرے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام مومنین کا میں یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آسٹریلیا سے لے کر انڈیا اور کہاں کینیڈا، پوری دنیا کو آپ نے اکٹھا کر کے یہاں مرکز کو بنا دیا۔ جی کوشش کی ہے، بس یہ آپ ہی لوگوں کی بدولت ہے، یہ جو ایمانی دولتیں حاصل ہوئی ہیں یہ آپ لوگوں کی بدولت۔ اگر اس معبود سے دعا ہے کہ اس رمضان کو ہم الوداع تو کہہ رہے ہیں، مگر اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری یہ عبادتیں قائم رہیں، اور ہم لگاتار اپنے کردار کو بھی اور بہتر سے بہتر بناتے رہیں، آل محمد سے ہم اپنے ان محفلوں کو ہمیشہ سجاتے رہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ میری آپ سب سے پھر دس بستہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ کل پھر ہم لوگ انشاءاللہ جشن عید کر رہے ہیں، اور اس میں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور کل تک کے لیے میں آپ سے